السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد. کل ہم نے جنگ خندق کے متعلق کچھ باتیں بیان کی. جب اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ سے فارغ ہو گئے اور آپ گھر تشریف لائے، یہ بالکل دوپہر کا وقت تھا. ہتھیار پہن کر گھر میں داخل ہوئے. آپ علیہ السلام نے غسل کیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھے. جبریل امین فوراً آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہتھیار اتار دیے اور غسل کر لیے، جبکہ ابھی آگے اور ایک جنگ لڑنی ہے. اور حکم دیا، کہا قبیلہ بنو قریظہ کی طرف نکلیے، کیونکہ ان یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف غداری کی اور اس جنگ میں سپورٹ نہیں کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبریل امین کے حکم کے مطابق صحابہ اکرام کو حکم دیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سیدھے مدینہ سے نکلے اور بنو قریظہ کا جو یہودیوں کا قبیلہ ہے وہاں جائیں اور بیچ میں کہیں عصر کی نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں. کوشش کریں نکل جائیں اور عصر کی نماز جا کر کے بنو قریظہ میں پڑھنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق صحابہ اکرام گئے تو کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں، وقت ہو گیا ہے، عصر کی نماز پر راستے میں پڑھ لیتے ہیں. بعض صحابہ اکرام نے کہا نہیں، رسول کا حکم تھا، ہم لوگ بنو قریظہ میں جائیں گے، وہی نماز پڑھیں گے. بہرحال دو قسم کے لوگ ہو گئے. صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگوں نے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی اور کچھ لوگ جا کر کے بنو قریظہ کے قبیلے میں جا کے عصر کی نماز پڑھی. تو یہ راستہ اور مدینہ اور بنو قریظہ کوئی بہت دور نہیں ہے، سب قریب قریب علاقے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہنچے اور صحابہ اکرام بھی پہنچے تو یہ یہودی اتنا بڑا قبیلہ، اتنی بڑی فوج دے کر کے ان کی حالت خراب ہو گئی. یہ لوگ سیدھے اپنے قلعے میں جا کر کے بند ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب خوف پیدا کر دیا. تو اس طریقے سے مسلمانوں نے یہودیوں کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا. تو اب ان کو لڑائی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ قلعے سے نکلے اور مسلمانوں نے ٹکر کر لیں. بہرحال ان لوگوں نے، یعنی یہودیوں نے، بنو قریظہ کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم اپنے مسلمان حلیفوں سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا اور ابو لبابہ کو بھیجا، کہا جاؤ دیکھو یہ لوگ کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، جائیے دیکھو ان لوگوں کی رائے کیا ہے. جیسے ابو لبابہ پہنچے تو یہودی لوگ اکٹھا ہو گئے اور سب رونے لگے. یہ بڑے بوڑھے سب ان کو گھیر دیا، عورتیں گھیر دی اور خوب رونے لگے اور کہا کچھ راستہ نکالیے، کچھ مسئلہ بتائیے. ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو اگر ہم محمد پر اپنے ہتھیار کو ڈال دیتے ہیں، یعنی جنگ سے برات کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو رسول کے سامنے سرنڈر بول دیتے ہیں تو کیا اس سے ہمارا بھلا ہے؟ ایسے ابو لبابہ نے کہا جی بہت مناسب ہے، ورنہ یاد رکھو یہ گردن کٹ جائے گی. ہاتھ سے گردن کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ گردن کٹ جائے گی. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجویز تھی اور آپ کی جو رائے تھی وہ یہی تھی کہ اب ان کو چھوڑ نہیں جائے گا. تو اب رسول کی اس تجویز کو، اس رائے کو انہوں نے کھول دیا. اب یہ ان سے خیانت ہو گئی، ان سے بڑی غلطی ہو گئی. فوراً یہ وہاں سے نکلے، رسول کے پاس نہیں آئے، سیدھے وہاں سے آئے مسجد نبی میں اپنے آپ کو زنجیر سے باندھ لیا اور کہا میں اب یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق کوئی فیصلہ نہ کرے. کیونکہ ان سے غلطی ہو گئی. صحابہ اکرام غلطی اور خیانت اور گناہ میں کتنا خوف کھاتے تھے، کتنا ڈرتے تھے، رسول کی مخالفت سے کتنا خوف کھایا کرتے تھے. آج ہم سنتوں کے بھی دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں، بدعت و خرافات کے نام پر دین کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. حضرت ابو لبابہ سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے صرف اشارہ کر دیا گردن کی طرف، اور یہ اشارہ خیانت تھا. مسجد نبوی میں آئے، اپنے آپ کو ایک کھمبے سے باندھ لیا، کوئی باندھا نہیں تھا،
اس خیانت کو کوئی دوسرے صحابی جانتے نہیں تھے، رسول بھی نہیں معلوم تھا، مگر وہاں سیدھے نکلے اور آئے، کھمبے میں آپ کو باندھ لیا، 6 دن تک باندھے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حکم دیا، پھر اللہ کے نبی آئے اور اپنے ہاتھ سے کھولا، جس کھمبے میں وہ اپنے آپ کو باندھے تھے اس کھمبے کا نام پڑ گیا، اس کو تو ابھی لبابہ رضی اللہ عنہ۔ آج بھی وہ کھمبا باقی ہے، آج مدینہ میں جائے، مسجد نبی جائے، مسجد نبی کے اندر ایک کھمبا باقاعدہ جس میں نام لکھا ہوا ہے، تو ابھی لبابہ، یعنی یہ وہ کھمبا ہے جہاں پہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو قید کیا تھا اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کی تھی۔ بہرحال جب وہ وہاں سے واپس آئے تو جب ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا اور یہ محاصرہ چلتے رہا، 25 دن تک یہ محاصرہ مسلمانوں نے کیا تھا، گھیرا تھا۔ جب 25 دن گزر گئے، یہودی یہ بنو قریظہ کے لوگ بالکل نا امید ہو گئے، تو اب آ کر کے رسول کے سامنے سرنڈر بول دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ یہ کیا کہ ان کو پکڑا جائے، سب کو باندھا جائے۔ اور جب آپ نے باندھنا شروع کیا، سب کو پکڑنا شروع کیا، غلام اور لوٹی بنانا شروع کیا، تو کچھ انصار قبیلہ اوس کے لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے حریف ہیں، کچھ ان پر احسان کیجیے جیسا آپ نے بنو نذیر وغیرہ پر آپ نے لوگوں نے احسان کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں کیا فیصلہ کروں؟ کیا یہ اچھا نہیں لگتا کہ تمہارے قبیلے کے لوگ ان کے بارے میں فیصلہ کریں؟ کہا کون فیصلہ کریں گے؟ کہا فیصلہ کریں گے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ بنو جنگ خندق میں ایسے 7 بن معاذ کو تیر لگی تھی اور پھر وہ زخمی ہو گئے تھے، اب ان کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصی طور پر ان کو بلایا، سواری پر وہ بیٹھے اور بیٹھ کر کے مدینہ سے بنو قریظہ قبیلے کے پاس آئے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے سردار کا استقبال کرو، اور پھر ان کا استقبال کیا گیا، پھر ان کو سواری سے اتارا گیا اور پھر ان کو بیٹھایا گیا اور کہا آپ فیصلہ کیجیے کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بنو قریظہ کی یہودی ہیں جن لوگوں نے غداری کی تھی اور پھر جنگ سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا اور خیر سے جا کے مل گئے تھے، تو ان کے تعلق سے آپ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ مانا جائے گا۔ ایسے 7 بن معاذ کیا صحابی ہیں، کیا ان کا مقام ہے، کیا ان کی زبان اور کیا رسول سے محبت ہے۔ انہوں نے اسلام لانے کے بعد صرف 6 سال زندگی گزاری، 6 یا 7 سال زندگی اسلام میں گزاری، مگر جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا عرش گر گیا، اللہ رب العالمین کا عرش گر گیا، حرکت کر دیا، اور جب ان کو دفن کیا گیا تو پھر یہ قبر ادرائے شفقت اور محبت دبوچنے لگی، جیسے بچہ کچھ دور ہو جائے ماں سے تو ماں کیا کرتی جب گود میں لیتی ہے تو چمٹی لیتی ہے، مارے محبت اور شفقت کو ان کو دباتی ہے، تو یہ قبر ایسے 7 بن معاذ کے لیے محبت کے نام اور شفقت کے نام پر دبانے لگی، یہ نہیں عذاب کے طور پر، محبت کے طور پر۔ تو ایسے 7 بن معاذ کی روح اللہ کے پاس گئی تو اللہ کا عرش گرنے لگا۔ ایسے 7 بن معاذ نے کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ یہ کیا کہ جس میں بڑے ہیں، بالغ ہیں، سب کو پلٹا دیا جائے گا، سب کو قتل کر دیا جائے گا، جو بچے ہیں نابالغ ہیں ان کو غلام بنایا جائے گا، اور جو عورتیں ہیں ان کو لوڈی بنایا جائے گا۔ یہ فیصلہ تھا ایسے 7 بن معاذ کا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس فیصلے کے بعد یہ کہا کہ یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ایک فریق کو قیدی بناؤ اور ایک فریق کو قتل کرو، یعنی جو بالغ ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، بلوغت تک پہنچ چکے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو بچے ہیں یا ابھی نابالغ ہیں یا عورتیں ہیں تو ان کو نہیں مارا جائے گا۔ البتہ وہ لوگ جو محاصرے کے وقت بہت سارے یہودی اسلام لائے تھے تو ان کو کچھ نہیں کر کیا گیا، ان کو اپنے سائے میں لے لیا گیا، اس طریقے سے عورتوں کو نہیں مارا گیا۔ لیکن ایک یہودی عورت تھی جس نے خلاد بن سوید رضی اللہ عنہ کو چکی کا پاٹ اپنے قلعے سے اٹھا کر کے پھینکی تھی، جس سے ان کا انتقال ہو گیا اور شہید ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے اس عورت کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا، ورنہ اس کے علاوہ کسی بچے کو یا کسی عورتوں کو آپ نے قتل کرنے سے روک دیا تھا۔ البتہ جتنے بھی نوجوان تھے، جتنے بھی بالغ تھے، ان سب کو تقریباً 700 تعداد تھی، 700 یہودیوں کو جو نوجوان تھے، جو بالغ تھے، بڑے تھے، ایسے 700 نوجوانوں کو، مردوں کو لے جایا جاتا، اور جو خندق کھودی گئی تھی اسی خندق کے پاس تلوار سے گردن باندھ دیا تھی اور اس کے اندر لاش دھکیل دی جاتی۔
700 यहूदियों को अल्लाह के नबी साहब को कत्ल करने को मिल गया। क्यों? इनका फितना, इनकी शरारत, इनकी बदबख्ती, वादा खिलाफी, गद्दारी, मुखालफत और जंग में मुसलमानों का सपोर्ट न करते हुए जो कुरैश और मक्का के लोगों से मिल गए, इस संगीन जुर्म और खयानत की बुनियाद पर, बदआदमी की बुनियाद पर नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म हुआ कि ऐसे नौजवानों को मारा जाए। 700 जवानों को, 700 यहूदियों को उसी खंदक के पास ले जा करके मारा गया और मार कर उसी खंदक में ढकेल दिया और मिट्टी पाट दी। जो बच्चे थे, जो बुलूगत के आसपास थे, सब सुबह तक ये बालिग नहीं पाले गए, तो उनका पाजामा खोला जाता और फिर ये देखा जाता कि नाक के पास बाल उगे नहीं हो गए, तो जिसके बाल उग गए ये बालिग हो गया, इसको कत्ल किया जाएगा। और जिसके बाल अभी नहीं हो गए, ये बच्चा छोटा है, बालिग नहीं, तो ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया। हज़रत अतिया अल-क़ुरज़ी ये भी यहूदी थे लेकिन छोटे बच्चे थे, इनका पजामा खोला गया, इनके जेरे नाक बाल नहीं उगे थे, इनको छोड़ दिया गया। बाद में ये बड़े हुए मुसलमान हो गए, सहाबी बन गए। अब ये अल-क़ुरज़ी रज़ियल्लाहु अन्हु। तो कहना ये है कि इस बनो क़ुरैज़ा के वाक़े में जितने यहूदी से बालिग़ थे उन सबको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो इस तरीके से मदीना का पूरा माहौल पुरसुकून हो गया। 3 बड़े खतरनाक कबीले मदीना में आबाद थे, इन तीनों कबीलों से मुसलमानों को आजादी हासिल हो गई। जंगे बद्र के बाद बनो कैनुक़ा का खात्मा हुआ, जंगे उहद के बाद बनो नज़ीर का खात्मा हुआ, जंगे खंदक के बाद बनो क़ुरैज़ा का खात्मा हुआ और सबसे खतरनाक खात्मा तो बनो क़ुरैज़ा का था। अब इस जंग के बाद मुसलमानों के हाथ में बहुत सारे माल गनीमत आए और बागात आए, दौलत आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तरक्की फरमाई। जंग अहज़ाब के बाद ये क़ुरैज़ा का जो वाक़या पेश आया, उसके बाद एक और वाक़या पेश आया ज़िलहिज्जा के महीने में सन 5 हिजरी में। खैबर का एक बहुत बड़ा ताजिर आदमी था जिसका नाम था अबू राफ़े सल्लाम बिन अबिल हुक़ैक़। एक बड़ा खतरनाक आदमी, बड़ा मालदार था, ताजिर था, ये यहूदी था, लेकिन इसका ताल्लुक बहुत गहरा कुरैश के लोगों का, मक्का के लोगों था। तो अब जब मदीना से 3 बड़े कबीलों यहूदियों का खात्मा हो गया, तो अब मुसलमान अमन सुकून में हो गए। तो अब एक फितना पैदा कर दिया। बहुत बड़ा फितीन आदमी था। अभी 2 साल पहले एक बड़े यहूदी को मारा गया था, मुसलमानों ने उसको कत्ल किया था। फिर उसके बाद ये अबू राफ़े सल्लाम बिन अबिल हुक़ैक़ जिसने फितना पैदा किया इस्लाम के खिलाफ और वादे मुताहरात के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ भड़काना चाहा और जाकर के कुरैश से मिल गया अपनी तिजारत को बढ़ाने के लिए और इस्लाम को बदनाम करने के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक फौज तैयार की, चंद लोग तैयार हुए जिसके अमीर और जिसके जिम्मेदार सरफीरी जो थे अब्दुल्ला बिन अतीक, इन्होंने तो पूरा काम किया। अब्दुल्ला बिन अतीक गए मदीना से, खैबर में रहता था, खैबर मदीना तकरीबन 70 और 60 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये जब पहुंचे वहां पर तो इसका किला था, दरवाजे के पास ऐसे बैठे चेहरा छुपा करके कि कोई महसूस करे कि ये पेशाब या पाखाना कर रहे और बैठे रहे। जब सूरज डूब गया तो जो चौकीदार था दरवाजे के पास दरबान बैठा था, उसने कहा इसको आना अंदर आ जाओ, मैं गेट बंद कर दूंगा फिर खोलूंगा नहीं। ये बेचारे चुपके से घुस गए उसके अंदर, वो पता ही नहीं कर पाया कि कोई दूसरा आदमी है। और जब ये अंदर घुस गए किले के अंदर तो देखा कि ये जो दरबार है, दरवाजे का जो गेट कीपर है, ये चाबी कहाँ रखता है। देखा चाबी थोड़ा लेकर रखा है, गए चाबी ले ली। वो अपने काम से चला गया, सोने के लिए चला गया और चाबी ले लिए। यानी अब निकलने का रास्ता उनके लिए हमारा हो गया। अब अबू राफ़े का कत्ल करना है क्योंकि बड़ा फितीन आदमी है। गए, रात हो गई, सब सो गए, अबू राफ़े भी सो गया। ये अंदर गए, उसकी तलवार लिए और तलवार लेकर के अंदर दाखिल हुए रात की तारीखी में और गए। फौरन अचानक ये तलवार पर मारी और जैसे उसको तलवार लगी वो चिल्लाया तो आवाज बदल के पूछते क्या मैं आपकी मदद करूं, क्या हुआ आपको। कहा कि तुम्हारी माँ तुमको गुम पाए, मुझको किसी जालिम ने अपनी तलवार मारी है। तो आवाज बदल के पूछे क्या मैं मदद करूं। उसके बाद जब उनकी आवाज सुन के पता लगे मतलब किस तरफ है, उसकी तरफ आगे बढ़े और फिर और मारा तो चाबी उनके हाथ में थी
اور فوراً دوڑتے بھاگے, سیڑھی اترے اور رات کی تاریکی اور بھاگنے اور جان بچانے کے لیے پھر سیڑھی سے اترے تو پتہ نہیں لگا کہ زمین ابھی آئی نہیں, کودے اور ان کا پیر ٹوٹ گیا. دیکھو پیر ٹوٹ گیا اور قتل کر کے بھاگ رہے جان بچانے کے لیے, اور قلعے سے نکلنا ہے اور مدینہ بھاگنا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی فوج کا آدمی کو پکڑ بھی سکتا ہے, مگر پیر ٹوٹ گیا ہے, بھاگ رہے ہیں, جان بچا رہے, بھاگتے بھاگتے پھر اس کے بعد مدینہ پہنچ گئے. اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی, پورے واقعے کی تفصیلات بتائی. آپ علیہ السلام نے ان کا پیر دیکھا, آپ علیہ السلام نے اپنا لوہے جوہر لگایا, چور لگایا, اور ان کا جو پیر ٹوٹا ہوا تھا پیر بالکل صحیح سالم ہو گیا. تو اس طریقے سے خیبر کا ایک فتنہ ختم ہوا. جیسے مدینہ کا 2 فتنے 3 فتنے تھے وہ ختم ہو گئے. ابو رافع کا قتل ہو گیا, یہ فتنہ ختم ہو گیا. اب اللہ رب العالمین نے آپ کو قسم قسم کی بشارتیں اور اس طریقے سے خوشخبری اور آسانی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر رہا ہے. ادھر دیکھیے ایک آدمی مسیلمہ کذاب کا سبحان اور سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مسیلمہ کذاب کے کہنے کے مطابق, مشورے کے مطابق نکلے وہاں سے, اور ان کا رخ تھا کہ مدینہ میں آئیں گے, رسول کا قتل کریں گے. ان کی نیت کیا تھی کہ ہم جائیں گے, رسول کا قتل کریں گے. مسلمان جا رہے تھے, ان کو گرفتار کر لیے. رسول کے بڑے دشمن تھے, سمامہ بن رضی اللہ عنہ بہت بڑے دشمن تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو دشمن تھے, دشمنی کو سمجھ سکتے ہیں کہ قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. مسلمانوں نے تو پکڑ لیا, گرفتار کر لیا, اور جب گرفتار کر لیا تو نبی کے پاس لائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو قتل نہیں کیا, بلکہ کہا کہ ان کو مسجد نبی کے کھمبے میں باندھ دو. آپ کی حکمت دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے کہیں دوسرے گھر میں نہیں رکھا, کسی باغ میں کسی درخت میں نہیں باندھا. آپ نے کہاں ان کو رکھا؟ یہ اسلام کے دشمن ہے, اسلام نہیں جانتے ہیں, یہ اسلام کی عبادت کو نہیں جانتے ہیں. ان کو کہاں رکھا؟ مسجد میں رکھا. کافر ہے, رسول کے دشمن ہے, قیدی ہے. کیا مدینہ میں کوئی جگہ نہیں ملی رسول کو وہاں قید میں رکھے؟ آپ علیہ السلام کی بصیرت اور آپ علیہ السلام کا فیصلہ, آپ علیہ السلام کا طریقہ کہ دشمن ہے, اسلام سے غافل, اسلام نہیں جانتا ہے, اسلام کی تاریخ کو نہیں جانتا, اسلام کی عبادت کو نہیں جانتا ہے. ایسے بڑے کٹر دشمن کو مسجد میں رکھا تاکہ یہ کٹر دشمن دیکھے کہ مسلمان کیسے نماز پڑھتے ہیں, کیسے سب میں کھڑے ہوتے ہیں, کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بہرحال ایسے رکھا گیا, باندھا گیا. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا. آپ آج دوبارہ آگے پوچھتے تھے نماز کے بعد, سماوا کیا حال ہے؟ کہتے تھے کہ میں بڑا خونی آدمی ہوں, اگر آپ اس کو قتل کر دیں تو آپ کا اختیار ہے, آپ مجھے قتل کریں گے تو قتل کا کوئی بدلہ لے گا, لیکن اگر آپ مجھے احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیں تو میں آپ کے احسان کو بھی فراموش نہیں کر سکتا ہوں. کٹر دشمن ہے. احسان فراموشی بڑی بدترین جو ہے, بڑا خطرناک گناہ ہے. مشرک رہتے ہوئے, کافر رہتے ہوئے کہتے اگر آپ مجھے قتل کریں تو خونی آدمی کو قتل کریں گے, لیکن اگر آپ مجھ کو جان بخش دیں, چھوڑ دیں, میں آپ کا اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا ہوں. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا. جب بھی آپ پوچھتے تھے یہی ہوتا ہے, سماما کا یہی کہنا تھا. 3 دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ان کو چھوڑ دو, کیونکہ ابھی 3 دن رہ کر مسجد نبی میں ہماری عبادت کو, ہمارے انداز کو, ہمارے کردار کو, ہمارے اخلاق کو پہچان نہیں ہے, ہمارے اسلام کو پہچانے کہ اسلام ہے کیا. انہوں نے اسلام نہیں دیکھا تو اسلام میں دشمنی کر دی تھی. جب 3 دن بعد آپ نے چھوڑا, یہ مسجد نبی سے نکلے تو گئے مدینہ میں. ایک بات تھا, وہاں کنویں میں جا کر کے کنویں میں پانی نکالے گھس کیا, تو مدینہ سے مسجد نبی سے نکلے تو گھر نہیں لائے, نکلے تو پھر غسل کیا, غسل کرنے کا دوبارہ مسجد میں آئے. مسلمان کیا بات ہے, ان کو قیدی بنایا گیا تھا, چھوڑا گیا, معاف کر دیا گیا, رسول نے چھوڑ دیا, مجھے دوبارہ مدینہ میں کیوں آگے, بس دوبارہ کیوں مسجد میں داخل ہو گئے. آتے رسول پر بیٹھے کہتے میں مسلمان ہو گیا.
کلمہ توحید پڑھ لے مسلمان ہو گئے. اور آپ رسول سے کہتے ہیں وہ ایسے ہو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس روئے زمین پر اگر کوئی مذہب بدترین تھا تو میری نظام یہی اسلام بدترین آج اسلام ہے. اس روئے زمین میں سب سے بہترین مذہب اگر کوئی ہے تو بدل اسلام ہے. 3 دن میں ان کا ماحول بدل گیا, اس کی دنیا بدل گئی. کیوں؟ اسلام کو بہت قریب کیا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں, اسلام کے خلاف بولتے ہیں, بکتے ہیں, دشمنی کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اسلام کو قریب سے نہیں جانا ہے. ان لوگوں نے اسلام کو مسلمانوں نے سمجھا کہ مسلمان جیسا ہے وہی ایسا ہی اسلام ہے. جب وہ قریب آئے 3 دن رہے تو انہوں نے اقرار کیا کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بہترین مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس روئے زمین پر میری نگاہ میں اسلام لانے سے پہلے اگر کوئی بدترین اور گندا چہرہ اگر کسی کا تھا تو محمد تیرا چہرہ تھا, آپ کا چہرہ تھا. مگر میں اسلام لایا تو اس روئے زمین پر سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا چہرہ آتا ہے. جب آدمی دشمن ہوتا ہے تو اچھی چیز بھی برا سمجھتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے دوسرا تیسری بات کہا کہ مدینہ کی بستی میری نگاہ میں سب سے بدترین تھی. مگر آج اس وقت میں اقرار کر رہا ہوں کہ روئے زمین پر سب سے بہترین اگر کوئی شہر ہے تو مدینہ ہے. تیرا شہر ہے, آپ کا شہر ہے. اور پھر رسول سے کہتے ہیں اب یہ یاد رکھیں یہ مکہ والے جنہوں نے آپ کو اور بتایا ہے, بہت جنگ لڑی ہے, بہت تکلیف دی ہے, صرف آپ اشارہ کر دیں میں مکہ والوں کو ہلا کر رکھ دوں, مکہ والوں کو ایک دانہ نہ دوں. اس لیے کہ سارا کاروبار جو جاتا ہے, سارا گیہوں جو جاتا ہے, اناج جاتا ہے, وہ ہمارے یہاں جاتا ہے. کیا مجال کی مکہ والے ایک دانہ پا جائیں. مگر رسول کا لفظ دشمنوں کے لیے رحمت کر کے آئے تھے. وہ مکہ کے مشرک و مکہ کے ظالم جو نبی علیہ السلام کے خلاف 1 نہیں 2 نہیں کئی مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی اور آپ کے شہر مدینہ کو برباد کرنے کے لیے 1 نہیں 4 مرتبہ آئے تھے. مگر کیا رحمت اللہ علیہ تھے, کہا کہ نہیں سماما جانے دو, جو گلہ جا رہا ہے جانے دو حکومت. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے نکلا تھا تو میری نیت یہ تھی کہ میں جاؤں گا مکہ عمرہ کرنے کے لیے. تو اب میں اسلام لایا ہوں تو جاہلیت کی نظر تھی, کیا میں عمرہ کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں, نیک کام ہے, اچھی نظر تھی. تو جاہلیت سے گھر سے مانے تھے لیکن اسلام لانے کے بعد جاہلیت کی اچھی نظر کو ہی پورا کیا جائے گا. وہ گئے مکہ اور مکہ گئے لبیک اللہم لبیک توحید کی بتا بند کر رہے, اور جاہلیت کی جو پکار تھی جو جس میں شرک اور کفر تھا اس تلبیہ کو نہیں پکارا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کلمہ توحید کو پکارا, تلبیہ پکارا اور اسلامی طریقے کے مطابق حج کیا, عمرہ کیا, کپڑا پہن کے طواف کیا. جبکہ جاہلیت کا ماحول کیا تھا, صبر نہ کے طواف کرتے. بہرحال جب یہ قریش کے لوگوں نے دیکھا اتنے بڑے آدمی, اتنے بڑے طاقتور آدمی اسلام قبول کر لیے, آئے راستہ پھیر دیا تھا تم بدین ہو گئے ہو. ایسے سماما نے کہا میں بدین نہیں ہوا ہوں, میں مسلمان ہو گیا ہوں, اللہ اور رسول کا فرمانبردار ہو گیا ہو گیا. بہرحال ایسے سماما اسلام قبول کیے. 6 ہجری کا جو واقعہ تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت ساری بشارتیں بھی عطا کی کہ 6 ہجری جمادی الاولیٰ کے اندر قریش کا ایک قافلہ جا رہا, سیاسی قافلہ جو آپ کے داماد کا تھا. تو داماد آپ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کیے. زید بن حارثہ کو بھیجا, کہا دیکھو قریش کا قافلہ جا رہا ہے, قافلہ کو پکڑو, کیونکہ لوگوں نے بہت بتایا یہ جو قافلہ پکڑو مال لوٹو. یہ بدلے کے طور پر تھا, ایسا نہیں کہ کسی کوئی مسلمان جس کی چاہے پراپرٹی کو لوٹ لے, اس مزاج کا نہیں تھا. کیونکہ مکہ کے لوگ مسلمانوں کو بہت ستائے تھے, مسلمانوں کا بہت مال لوٹے تھے. اس لوٹے ہوئے مال کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے کہا جاؤ لوٹو. ایسے زید بن حارثہ گئے اور تقریباً 130 لوگ اس میں شریک تھے اور مسلمانوں نے اس مرتبہ قافلے کو پکڑ لیا. اس سے پہلے بدر میں قافلہ بھاگ گیا, ہاتھ نہیں آیا. اس کے بعد بھی کئی مرتبہ گئے, مناسب جو جس مقصد سے گئے تھے پورا مقصد حاصل نہیں ہوا. لیکن 6 ہجری میں کوشش کرتے رہے پورا مال لوٹ لیے. اور
دوڑایا رسول کے داماد جو کافر تھے دوڑایا ان کو، مگر ایسے ابو العاص بھاگ گئے۔ مسلمان پورا مال جوڑ کر کے مدینہ میں لے کے رسول کے پاس کہا یہ پورا مال ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو تقسیم نہیں کیا، جیسا مال کو باقی رکھا۔ آپ کے داماد ایسے ابو العاص رضی اللہ عنہ واپس آئے مکہ سے، کیونکہ اب یہ مکہ کا پورا مال لوٹ لیا گیا ہے تو اب مکہ فقیر ہو گیا، مکہ کی مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی، مندی آ گئی، اقتصادی حالت معاشی حالت بالکل خستہ ہو گئی۔ مجبوراً مال کی لالچ میں ابو العاص جو رسول کے داماد تھے کافر تھے واپس آئے مدینہ میں اور کہا ایسے زینب سے ملاقات کی تو کہا کہ مجھے امان دے دو، کیونکہ ان کی بیوی تھی، ابھی کوئی رشتہ مطلب منقطع نہیں ہوا تھا، کیونکہ ایسے زینب مکہ سے مدینہ آ گئی تھی اور اسلام پر باقی تھی اور ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو زینب کے پاس آئی اور کہی کہ مجھے امان دیجیے، مجھے رسول سے کچھ بات کرنی ہے۔ ایسے زینب نے امان دے دی۔ بہرحال امان ملنے کے بعد رسول کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا مال جو آپ کے لوگوں نے ہمارے مال کو لوٹ لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا جتنا سامان ہے سب سامان مجھ کو واپس کر دیا جائے، میں بہت امانت دار آدمی ہوں۔ بہرحال انہوں نے بڑی منت سماجت کی، بڑی کوشش کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورے مال کو، چھوٹے بڑے تمام مال کو جو مسلمان لوٹ کے لائے تھے، اللہ کے نبی نے سارے مال کو واپس کر کے کہا ٹھیک ہے اس سامان کو لے جاؤ۔ آپ نے سامان کو واپس کر دیا۔ اب جب سامان واپس کر دیا، اس اخلاق سے حضرت ابو العاص بہت متاثر ہوئے، رسول کے اس فیصلے سے بہت متاثر ہوئے، گئے مکہ گئے، جتنی لوگوں کی امانتیں تھی سب کی امانت واپس کر دی، جس کا مال تھا، پیسہ تھا، امانت تھی، مکہ جانے کے بعد واپس کر دیا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ مکہ سے دوبارہ واپس نکلے، مدینہ آئے، رسول کی ملاقات کی، کہا اللہ کے نبی مسلمان ہو گئے۔ اور جو پرانا رشتہ تھا، یعنی ابھی آپ کی جو بیٹی ہے زینب تھی وہ ابو العاص کی زوجیت سے تھی، 3 سال کا وقت گزر گیا، مگر اس کے باوجود بھی صادقہ جاہلی نکاح پر آپ نے اس کو رخصت کر دیا۔ اسلام کا ایک مسئلہ ہے کہ جیسے بیوی مسلمان ہو جائے یا شوہر کافر ہو، یا اسی کا الٹا بیوی کافر ہو شوہر مسلمان ہو، تو کیا حکم ہے؟ جدائی کر دی جائے گی، یعنی ہم بستری نہیں کر سکتے، وقت ایک انتظار کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، شوہر بیوی کو سمجھائے، یا بیوی کافر ہے تو شوہر سمجھائے، بیوی مسلمان ہے شوہر کافر ہو تو بیوی شوہر کو سمجھائے، تو اس میں وقفہ لے سکتے، رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسلام قبول کر لینے سے رشتہ مکمل نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں البتہ مستری کرنا یہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضرت ابو رافع اسلام لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صادقہ نکاح جو جاہلیت میں ہوا تھا اسی نکاح کے مطابق اس کو آپ نے واپس کر دیا۔ اب پھر یہ زینب حضرت ابو رافع کے پاس چلی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یہ مسلمان ہو گئے۔ تو ایک داماد ایسے عثمان تھے تو پہلے بھی مسلمان تھے، پھر دوسری بیٹی کی رقیہ کی وفات پر پھر ان کو آپ نے دوسری بیٹی دے دی تو وہ بھی تو داماد بنے، پھر اس کے بعد ایسے علی داماد تھے وہ بھی مسلمان تھے، اس کے بعد یہ ابو العاص تھے یہ آخر اسلام لائے، سچے اسلام لائے، یہ بھی داماد تھے۔ بتلانا مقصود ہے کہ رسول کے داماد سب کے سب صحابی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سیرت نبی کو صحیح طور سے پڑھنے، پڑھانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔